حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اسلام کا پیغام پھیلانے کی نیت سے اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف کے ایک استھان پر تشریف لائے، جس مقام پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے قیام کیا وہاں کے قریب ہی ایک بڑا تالاب تھا جسے استھانیہ ہندو لوگ اناساگر کہتے تھے۔ اس دور میں اس تالاب کی وسعت اور پوترتا کے کارن ہندو سماج میں اس کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص دن بھر گناہ کرنے کے بعد اس تالاب میں غسل کرتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس تالاب کو ہمیشہ دیوں سے سجائے رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تالاب میں ہر رات دیے جلانے کے لیے تقریباً 3 من تیل کی ضرورت ہوتی تھی۔ تالاب کی پوترتا کے کارن وہاں سبھی ہندوؤں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف اعلیٰ طبقے کے براہمن ہی وہاں غسل کر سکتے تھے اور تالاب کے پانی کو چھو سکتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر براہمنوں کے علاوہ کوئی اور تالاب کے پانی کو چھو لے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے مرید لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حکم پا کر حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اذان دینا شروع کیا۔ اس وقت ہندوستان میں توحید کا پیغام اور اذان کے الفاظ کسی نے نہیں سنے تھے۔ جب لوگوں نے پہلی بار اذان کے الفاظ سنے تو ان کے درمیان ہلچل۔ ایک بھیشن اکال پڑا، لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ خواجہ صاحب نے پرارتھنا کی اور کچھ ہی سمے بعد موسلادھار بارش ہوئی جس سے جھیلیں اور تالاب پھر سے بھر گئے۔ اس گھٹنا کے بعد اجمیر کے لوگوں نے انہیں دیالو اور چمتکاری سنت کے روپ میں ماننا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک ششیہ کو گہری بیماری ہو گئی تھی اور سبھی امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ خواجہ صاحب نے اپنے ششیہ کو ایک چٹکی مٹی دی اور کہا، اسے پانی میں ملا کر پی لو۔ جیسے ہی وہ ششیہ نے ایسا کیا وہ چمتکاری روپ سے ٹھیک ہو گیا۔ جب خواجہ غریب نواز اجمیر پہنچے تو وہاں پرتھوی راج چوہان کا شاسن تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو ہمارے پیارے نبی نے بھارت کو بھیجا تھا۔ کیسے چلیے جانتے ہیں۔ ہسٹری کے حساب سے خواجہ غریب نواز کا جنم 1143 عیسوی میں ایران کے اندر ہوا تھا۔ جب اپنے صوفزم کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد میں اپنے ایک بار مدینے کا سفر کیا تھا۔ مدینے میں ہی انہوں نے سوتے ہوئے ایک سپنا دیکھا۔ مدینے میں ہی انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھارت جانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے تہجد میں ایک بیٹا مانگا جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دے۔ اللہ نے حضرت عباس کو دیا۔ جب وہ 12 سال کے ہو گئے تو پہلی جنگ میں شرکت کی۔ ادھر 80,000 کا لشکر ہے۔ مولا علی مسکرائے اور فرمایا، میرا کون سا بیٹا تنہا ان کے مقابلے میں جائے گا۔ حضرت علی نے تہجد ہم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، کیا اچھا ہوتا 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون کون سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، زندگی ہوتی پر موت نہ ہوتی، دولت ہوتی پر تنگ دست